گزر جاتی ہے، شاپنگ میں گزر جاتی ہے، جبکہ غلط بات ہے۔ اب بات جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے کو آنکھ سے آزادی کا بنایا ہے، بمعنی آگ وہ آنکھ کے جہنم کی آنکھ، کہ اس آنکھ سے آزادی کی اللہ کی طرف سے ملے گی بندوں کو، بندیوں کو۔ اور ان 5 راتوں کی جو فضائل احادیث میں ہیں، جبکہ قرآن میں بھی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ بڑی عظیم الشان رات ہے۔ سورہ قدر پوری 30ویں پارے میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ وہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ بتایا یہ کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر یہ رات ہے۔ اب 1000 مہینوں کو بڑھ کر، کچھ روایتوں کے اندر 1000 کی مراد یہ ہے کہ مثال دی 1000 سے، اس سے کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے یہ بتلایا گیا ہے کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر یہ رات ہے۔ اب 1000 مہینے کو ہی لے لو تو یہ کچھ 83 یا 84 سال بنتے ہیں۔ 83 years۔ اب کوئی بندہ 83 84 سال تو سجدے میں رہ نہیں سکتا، رکوع میں رہ نہیں سکتا، روزے میں رہ نہیں سکتا، اللہ کی یاد میں رہ نہیں سکتا۔ اب ان 5 راتوں میں تھوڑا سا جاگ لینا، جاگنا مراد وہ ہے کہ وہ ہمارے شہروں والا جاگنا نہیں کہ رات بھر بائک لے کے بھاگ رہے ہیں اور دوڑ لگا رہے ہیں۔ تو جاگنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ آہوزاری کریں، روئے دھوئے، کم از کم جیسے میں نے اپنے ایک پروگرام میں کہا کہ کم از کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ہو۔ تراویح کا تو اہتمام ہونا ہی چاہیے، اس میں تو کوئی شک صبح نہیں ہے، اور تراویح ہو تو عشاء کی نماز آپ کو جماعت سے مل گئی، تراویح مل گئی، اور پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو فارغ کر لے کھانے وغیرہ سے، اور کوشش کرے کہ شروع کے 2-3 گھنٹے یا 1-2 گھنٹے اللہ کو دے دیا جائے، اللہ سے آہوزاری ہو، نفلیں پڑھے لمبی، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اللہ سے ذکر کرے، درود پاک کی کثرت رکھے، اور اللہ سے خوب مانگے۔ یہ دعا کی رات ہے، تو یہ اللہ کے یہاں بہت قیمتی بن جائے گا۔ اور پھر آخری لیل میں یعنی آخری شب میں عامتاً شہری کا آخری وقت تقریباً 5:30 سوا 5 کے قریب ہمارے ملک میں ہے، تو یہ 5:30 سوا 5 ہے، تو 2 گھنٹے پہلے اٹھ جائے، 3 ساڑھے 3 کو اٹھ جائے، اللہ ہمت دے، طاقت دے تو ساری رات اللہ کے آگے مصلی پہ جا نماز پہ لگا دے۔ ایسا نہ کہ یہ اجتماعی طور سے کرے، کوئی ثبوت نہیں ملتا اس کا کہ اجتماعی طور سے۔ ہاں، حرمین کے اندر ایک چیز ہے، یا ایک بات، یعنی مسائل تو میں کوئی مفتی والی بات تو کر نہیں سکتا ہوں، وہ بڑوں کا کام ہے، علماء کرام جو ان باتیں کرتے ہیں، مفتیان کرام، لیکن یہ ضرور ہے کہ حرمین شریفین کے اندر 20ویں روزے سے 21ویں رات سے قیام اللیل ہوتی ہے۔ ائمہ حرمین بڑا زبردست قرآن پڑھتے ہیں اس میں، اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہی، اللہ میں بار بار لے جائے، تو اس کے اندر ائمہ حرم پڑھتے ہیں اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں، لمبا قرآن، آہستہ سکون، ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن فرشتے لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتا ہوگا، میرے نبی کیسا پڑھتے ہوں گے، صحابہ نے کیسا پڑھا ہوگا، اور پھر ان کا رکوع لمبا ہوتا ہے، قیام لمبا ہوتا ہے، سجدہ ان کا لمبا ہوتا ہے، تو اس میں دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہے، تو وہ ایک الگ فضا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اجتماعی طور سے جمع